السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مڈل کلاس لوگ یعنی کہ سیلریڈ پرسن ریئل اسٹیٹ سے کیوں اتنا دور رہتے ہیں، کیوں اس فیلڈ میں نہیں آتے اور وہ کیسے آ سکتے ہیں۔ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد کی صبح اور شامیں بڑی حسین ہوتی ہیں۔ اس وقت صبح کا تقریباً 8:08 ہو رہے ہیں اور ہم اسلام آباد کے سیکٹر G9 سے گزر رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سے گپ شپ کر رہے ہیں۔ اس وقت عموماً زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک گہما گہمی ہوتی ہے اور سردی بھی ہے کافی، اور آپ کو لوگ نظر آئیں گے جن کو سردی لگ رہی ہوگی اور وہ کھڑے ہوں گے، کوئی بس کا انتظار کر رہا ہوگا، کوئی اپنے آفس جانے کے لیے کسی اپنی وین کا ویٹ کر رہا ہوگا۔ تو یہ سارے مناظر آپ کو سکرین پہ نظر آئیں گے ابھی۔ تو ٹاپک یہ ہے کہ مڈل کلاس لوگ، سیلریڈ پرسن ریئل اسٹیٹ کی ایک جو فیلڈ ہے اس سے دور کیوں رہتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے وہ، اور جو ہے جو دوسرے اس فیلڈ سے دور رہ کر اور وہ کیسے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ دیکھیں، ان کو ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک لمیٹڈ سرمایہ ہوتا ہے، لمیٹڈ سیلری آ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر ایک کوئی بڑا ڈیسیجن نہیں لے سکتے۔ بزنس مین آدمی یا جو کہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کے یوز ٹو ہوتے ہیں اور اسی بیس پہ وہ کما رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے ایشوز اتنے نہیں ہوتے۔ جب انیشیٹو لینے میں وہ بہت تیزی سے انیشیٹو لے لیتے ہیں کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنی ہو، لیکن جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ انیشیٹو لیتے ہوئے ذرا گھبراتے اس لیے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے، رسک فیکٹر وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، پھر نالج بھی ان کو اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انٹرسٹ بھی نہیں رکھتے، اتنا نالج لینے میں بھی انٹرسٹ نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، ان کے سامنے بے شمار واقعات وہ آتی ہیں، چیزیں آتی ہیں، بے شمار ان کو مواقع ملتے ہیں، لیکن وہ اس مواقع سے، ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور فائدہ اٹھائے بغیر ہی اس کو کہتے ہیں چھوڑو یار، میں نے کیا انویسٹمنٹ کرنی۔ لیکن وقت اسی طرح گزرتا جاتا ہے، لیکن وہ پیچھے پھر رہ جاتے ہیں اور انویسٹمنٹ کی نہیں ہوتی۔ تو بس ہاں، وہ ایسی سوسائٹیز کا ہی دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ فلانے نے انویسٹمنٹ کی تھی تو وہاں پہ تو بھائی جان ریٹ نیچے آ گئے ہیں، اور وہاں پہ اس لیے دیکھا میں نے اسی لیے نہیں کی۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری جگہوں پر انویسٹمنٹ کر کے فائدہ حاصل کیے ہیں، تو لیکن وہ ایک لمیٹڈ سیلری ہوتی ہے تو اس کے اندر ہی وہ انہوں نے اپنے گھر کے اخراجات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، اور پھر تھوڑی بہت جو سیونگ ہوتی بھی ہے تو وہ بس سیو کر لیتے ہیں، انویسٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب دیکھیے، پیسے اگر سیو کر کے بس بینک میں رکھے ہوں لیکن انویسٹ نہ کیے جائیں تو اس کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ وہ پڑے پڑے کم ہوتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک ٹائم آئے گا کہ وہ ویلیو اس کی ڈاؤن ہو جائے گی۔ آج کا اب دیکھ لیں، جو بہت عرصہ پہلے 1,00,000 روپے کی ویلیو تھی وہ آج تو ویلیو نہیں ہے۔ تو اس لیے اب اگر کسی نے 10 سال پہلے 1,00,000 روپے جمع کیے تھے اور پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے اگر آج کے بعد 10-15 بھی ہو گئے ہیں تو وہ اس کی ویلیو وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی چیز لے لیتا، کوئی پلاٹ لے لیتا، فیصل ہل میں لے لیتا، فیصل ہل میں دیکھیں آج سے 7-8 سال پہلے بڑا ٹائم تھا، لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے تھے، اور آج وہاں پہ 5 مرلے کا پلاٹ جو شروع کے بلاک ہیں، اے بلاک، ایگزیکٹو بلاک، اس کی قیمت بھی 16 لاکھ ہی تھی، اور 16 لاکھ میں انہوں نے انسٹالمنٹ میں پلاٹ لیے، آج وہ تقریباً 80 لاکھ تک پہنچے ہوئے ہیں جو اچھے پلاٹ ہیں، اور جو نارمل ہے وہ تقریباً کوئی 70 تک، 65 تک، اور اس طرح ریٹ چل رہے ہیں۔ 60 سے اوپر ہی ریٹ ہے ان کے بھی، اور اگر جو بہت ہی نارمل لوکیشن کے ہیں وہ تو ذرا ابھی بھی مل جاتے ہیں، 50-55 تک بھی مل جاتی ہیں چیزیں، اور اگر آپ بی بلاک میں چلے جائیں، سی میں لینا چاہیں، ابھی بھی مواقع ہیں فیصل ہل میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اب 16 لاکھ کا تو کہیں نہیں ملے گا نا۔ تو اس لیے اس وقت تو وہ لے سکتے تھے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے، سیو کر کے، لیکن انہوں نے رسک ہی نہیں لیا۔ انہوں نے کہا نہیں یار، اگر یہ میرے پاس یہی پیسے ہیں، اس وقت تو ڈاؤن پیمنٹ بھی کہاں تھی، میرے 4.35 یا اس طرح ڈاؤن پیمنٹ تھی، تو انہوں نے کہا یار ابھی میں نے رسک لے لیا، ابھی میں نے یہ کر لیا، تو میرے پاس تو یہی پیسے ہیں، اور اگر یہ ڈوب گئے تو پھر میں کیا کروں گا۔ دیکھیں، رسک جو ہے وہ بزنس مین ہمیشہ رسک لیتے ہیں، جنہوں نے
سیلریڈ پرسن کے ساتھ ساتھ تھوڑا بزنس بھی کرنا ہے تو ان کو رسک تو لینا ہوگا، لیکن رسک اس وقت کم ہو جاتا ہے جب آپ بہت زیادہ اس کے بارے میں نالج حاصل کر لیتے ہیں۔ آج کل کسی چیز کے بارے میں نالج حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ جسٹ گوگل کریں، گوگل میں جا کے چیزیں دیکھیں، آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، یوٹیوب کی ویڈیوز آ جائیں گی، خود ہی آ جائیں گی۔ جب آپ گوگل میں لکھیں گے بھائی جان کہ فیصل ٹاؤن کے بارے میں بتائیں، فیصل ہل کے بارے میں، فیصل ٹاؤن 2 کے بارے میں بتائیں۔ اچھا، اب میں آتا ہوں ٹو دی پوائنٹ، بات کرتے ہیں، کافی آپ سے گپ شپ ہو گئی۔ تو دیکھیں، جب بھی ہر دفعہ آپ کے پاس جو ہے نا موقع، وہ آپ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، لیکن آپ موقع سے جب فائدہ نہیں اٹھاتے، اس دستک والے بندے کو بغیر اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیے ہوئے کہتے ہیں بھائی جان جاؤ یار، جیسے آتا نا ایک کوئی بندہ دروازے پہ آتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نارمل سا سلوک کرتے ہیں، بس یار ٹھیک ہے یار کرنی ہوگی، انویسٹمنٹ کر لیں گے۔ تو موقع جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور اسی طرح جاتے رہتے ہیں، لیکن اس فیلڈ میں آنے کے لیے آپ کو انیشیٹو لینا پڑے گا، سٹارٹ کرنا پڑے گا، تبھی آپ جا کر اس ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آ سکیں گے اور انویسٹمنٹ کر سکیں گے۔ اگر آپ سٹارٹ ہی نہیں لیں گے تو پھر تو وقت گزرتا جائے گا، جیسے پچھلے 7-8 سال گزر گئے، فیصل ہل بھی سٹارٹ ہوا تھا، جنہوں نے بالکل انویسٹمنٹ نہیں کی، بس نہیں کی انہوں نے، تو آج وہ کہیں بھی انویسٹمنٹ نہیں کی، تو بس اسی طرح وہ اپنے پیسوں کو بڑھا نہیں سکے۔ اب اگر ایک شخص انویسٹمنٹ کرنے کا سوچتا ہے تو سوچتے کے بعد وہ کہتے، اس کے بعد پھر دوسرا فیکٹر آتا ہے، یار کہاں انویسٹمنٹ کروں، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ میرے پیسے ڈوبے نہ۔ دیکھیں، چند لوگ ہوتے ہیں جو کہ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، باقی تو بہت ساری سوسائٹیز ہیں، بڑی لوگوں نے فائلز وغیرہ بھی لیں، لیکن بیچارے وہ صحیح طرح سروائیو نہیں کر سکتے۔ ہر نئے بندے کو دیکھ کے وہ لوگ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں۔ ہر نیا بندہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے سکسیسفل نہیں ہو سکتا جس طرح سے ایک پرانا تجربہ کار بندہ سکسیسفل ہوتا ہے، اور وہ آلریڈی جو سکسیسفل ہوا ہو اسی کے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، چاہے آپ لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، راولپنڈی میں، کسی بھی جگہ پہ رہیں، تو سکسیسفل ریشو کو ضرور دیکھیں۔ سکسیسفل ریشو جن لوگوں کی ہوگی ان کے پلاٹ تھوڑے سے مہنگے ضرور ہوں گے، لیکن اس میں آپ کو یقین ہوگا کہ یار واقعی یہاں پہ میں انویسٹمنٹ کروں گا تو پھنسوں گا نہیں، پیسے میرے ڈوبیں گے نہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ آپ کو چلنا چاہیے۔ اسی طرح لاہور میں آپ کے سامنے بہت سارے جو ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، اسی طرح کراچی میں آپ کے سامنے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ریئل اسٹیٹ فیلڈ میں کامیاب ہوں گے، تو ان کے ساتھ آپ چلیں، اور جن کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے، کیونکہ ان کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے جو وہ ان کو ڈیولپ بھی کرتے ہیں، ان کی نیچر ہوتی ہے، وہ اپنے نام پہ دھبا نہیں آنے دیتے، تو اس لیے ہمیں انہی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اب اسلام آباد، راولپنڈی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لاہور کراچی کا میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ آپ خود سرچ کر سکتے ہیں اور گوگل سے آئیڈیا لے سکتے ہیں، اور یوٹیوب سے آئیڈیا لے سکتے ہیں، سوشل میڈیا سے آئیڈیا لے سکتے ہیں، اور پھر خود تھوڑا فزیکل گراؤنڈ پر جا کر پتہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ کریں، انسٹالمنٹ پر چیزیں لیں اور آگے بڑھیں، اور اپنے بچوں کے آگے شاندار فیوچر جو ہے وہ آپ کا پھر ویٹ کر رہا ہوگا۔ جب بچے آپ کے بڑے ہو جائیں گے تو آپ کے بھی 1-2 پلاٹ ہوں گے۔ تو اسلام آباد، راولپنڈی میں یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہاں پہ ایک نام چھایا ہوا ہے، وہ ہے چودھری عبدالمجید صاحب۔ ان کے جو بھی پروجیکٹ ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور وہ ڈیولپمنٹ بھی اچھی کر رہے ہیں، اور وہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ ان کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے فیصل ہل بنایا، E11 بنایا، B17 بنایا، فیصل ٹاؤن بنایا، اب فیصل ٹاؤن فیز 2 بنا رہے ہیں۔ 6,90,000 پہ ڈاؤن پیمنٹ ہے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ انسٹالمنٹ دیتے ہیں۔ اچھا، انسٹالمنٹ پر بھی ابھی تک جو ہے وہ جب بھی آپ انسٹالمنٹ دیتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں ڈسکاؤنٹ بھی ہے، جا کے آپ جمع کراتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے تھوڑا بہت نا، تو اس لیے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ شروع میں انویسٹمنٹ کر کے آپ موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ بالکل انیشیٹو نہیں لیں گے تو پھر آپ پلاٹ بھی کبھی نہیں لے سکتے۔ سبھی لوگوں نے، جتنے بھی آج بڑے ریئلٹرز بنے ہوئے ہیں، بہت بڑے انہوں نے آج ان کی بہت زیادہ پلاٹس ہیں، تو شروع میں انہوں نے اسی طرح پلاٹ لیے، انسٹالمنٹ پر لیے، اور انسٹالمنٹ پر لینے کے بعد آج وہ پھر پلاٹوں کے مالک بنے۔ مالک بننے کے بعد انہوں نے پھر ان کو پلاٹوں کو بیچا،
بیچ کر پھر انہوں نے کیش پہ ٹرانزیکشنیں شروع کر دی، ٹریڈنگ شروع ہو گئی، اس طرح سے ایک سائیڈ بزنس بن گیا۔ تو یہ اسی طرح ہوتا ہے، جب بھی اگر آپ کے پاس پیسے ابھی نہیں ہے، ظاہر ہے شروع میں ساروں کے پاس نہیں ہوتے لیکن وہ سٹارٹ لے لیتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ اب یہ جو ڈر ہے نا، یہ جو خوف ہے کہ انویسٹمنٹ کا، کہ یار میرے پیسے جو ہیں یہ ڈوب ہی نہ جائیں گے، میں نے جو انویسٹمنٹ کر دوں یہ پتہ چلے بس گئی، تو یہ ڈر جو ہے، اس ڈر کو اور اس رسک کو کم کرنے کے لیے میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں۔ آپ اس ڈر اور رسک کو کم کرنے کے لیے آپ صرف نالج لیں، انفارمیشن لیں، سوشل میڈیا کے ذریعے لیں، اور اس کے بعد پھر انویسٹمنٹ کریں، اور بلکہ آپ خود وزٹ کریں، فیصل ٹاؤن فیز 2 کو آپ وزٹ کریں، ہمیں کہیں گے ہم وزٹ کرا دیں گے، آپ خود جانا چاہتے ہیں خود چلے جائیں، ٹھلیاں انٹرچینج کے اوپر ہی، روڈ موٹر وے کے اوپر سے آپ کو یہ پروجیکٹ نظر آ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تقریباً اس میں 35 بلاک ہیں، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن بلاک، اور اس کے علاوہ سپورٹس کمپلیکس، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری گاف، 913 کنال کا گاف کلب۔ تو یہ بڑی آپ اگر اس کے فیچرز گننا شروع کریں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، اور کافی آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے ان کی۔ فیصل ٹاؤن کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں آپ، اور وہاں سے بھی نالج لے سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے یہ جو ڈر اور خوف ہے اس کو ختم کریں، اور انویسٹمنٹ کرتے وقت بس تھوڑا سا نالج لیں، اور نالج لینے کے بعد پھر جب آپ تسلی ہو جائے تو پھر اس میں انویسٹمنٹ کر دیں۔ تو ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی اچھا ڈیولپر آپ کو ضرور مل جاتا ہے جس کا ایک نام ہوتا ہے، اور وہ اس جگہ پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ پورے پاکستان سے، اور بلکہ اوورسیز کنٹریز سے لوگ فیصل ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو آپ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور جلد از جلد اس میں انویسٹمنٹ کریں۔ مجھے امید کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ ملیں گے آپ سب سے ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔